نکاح متع نکاح انقطاعی یا نکاح منقطع کے نام سے مشہور مستحب شادی یا ازدواج ہے، جس میں خاتون ایک صیغہ پڑھ کر ایک معینہ مدت اور معینہ حق مہر کے بدلے میں اپنے آپ کو ایک مرد کے حبالۂ نکاح میں لاتی ہے۔ قرآن کریم میں آیت ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ منہن فاتوہن اجورہن فریضہ، جس کا ترجمہ ہے تو ان میں سے جس کے ساتھ تم متع کرو تو ان کی اجرتیں جو مقرر ہوں ادا کر دو۔ اسی قسم کے نکاح کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ متع عصر نبوی میں جائز اور رائج تھا، لیکن اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان اس حکم شرعی کے باقی رہنے یا منسوخ ہو جانے کے بارے میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ آج تک امامیہ کے درمیان کسی نے متع کے جائز اور مشروع ہونے میں کسی قسم کا اختلاف نہیں کیا، اور فقہ جعفریہ کی پیروی کرتے ہوئے متع کو ایران کے قانون میں تسلیم کیا گیا ہے۔ متعۃ النساء یا متع یا میعادی ازدواج یہ ہے کہ عورت خود یا اپنے وکیل کے ذریعے اپنے آپ کو معینہ مدت کے لیے اور معینہ مہر پر کسی ایسے مرد کے حبالۂ نکاح میں لائے جس کے ساتھ شادی میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، یعنی یہ کہ عورت اور مرد نسب یا سبب یا رضاعت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے محرم نہ ہوں، عورت کسی اور کے نکاح میں نہ ہو اور طلاق یا وفات کی عدت میں نہ ہو۔ متع میں جب معینہ مدت مکمل ہو جائے یا شوہر باقی ماندہ مدت عورت کو بخش دے تو وہ اس مرد سے جدا ہو جائے گی، اور اگر حق زوجیت کے طور پر مجامت انجام پائی ہو تو عورت کو دوبارہ ماہواری کے برابر عدت رکھنا پڑے گی، اور اگر خاتون یائسہ ہوئے بغیر ماہواری عدت نہ رکھتی ہو تو اس کو 45 دن تک انتظار کرنا پڑے گا۔ تاہم اگر مجامت انجام نہ پائی ہو تو اس متعلقہ عورت کی طرح ہوگی جس سے مجامت نہ ہوئی ہو، اور اس پر عدت نہیں ہے۔ متع کی اولاد شرعی احکام کے مطابق دائمی نکاح کی اولاد کی مانند ہے۔ کنواری خواتین کا متع والد کے اذن سے مشروط ہے۔ تاریخی پس منظر: شیعہ اور سنی تاریخی ماخذ بخوبی واضح کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی خلیفہ اول کے زمانے میں بھی متعۃ النساء خواتین کا متع انجام دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ خلیفہ دوم کے خلافت کے زمانے میں بھی اس قسم کی شادی انجام پائی تھی، لیکن انہوں نے اپنے خلافت کے زمانے میں ایک واقعے کے بعد اس قسم کے ازدواج کو حرام قرار دیا اور دھمکی دی کہ اگر کسی نے یہ حکم سننے کے بعد اس طرح کی شادی کا ارتکاب کیا تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ نمونے کے طور پر 3 روایتیں اہل سنت کے ماخذ حدیث سے نقل کی جاتی ہیں، جن میں مشہور ترین واقعہ عمرو بن حریث کا ہے جو اکثر ماخذ میں نقل ہوا ہے، اور اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ عمرو بن حریث کو کوفہ سے مدینہ آیا اور ایک آزاد شدہ کنیز کے ساتھ متع کیا۔ کنیز حاملہ ہوئی جس کو عمر کے پاس لایا گیا اور اس سے حقیقت حال کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے کہا عمرو بن حریث نے میرے ساتھ وقتی نکاح کیا ہے۔ حضرت عمر نے عمرو بن حریث سے پوچھا تو اس نے بھی صراحت کے ساتھ بیوی کی بات کی تصدیق کی۔ حضرت عمر نے کہا تم نے اس کے علاوہ کسی اور سے شادی کیوں نہیں کی؟ اور یہی وہ وقت تھا جب حضرت عمر نے وقتی شادی سے نہیں کی تھی۔ دوسری روایت میں محمد بن اسود بن خلف سے نقل کرتے ہیں عمرو بن ہوشب نے قبیلہ بن عامر بن لوئی کی ایک دوشیزہ کے ساتھ متع کیا اور لڑکی کا حمل ٹھہرا تو خبر حضرت عمر بن خطاب کو پہنچی۔ حضرت عمر نے اس سے وضاحت طلب کی اور اس نے کہا عمرو بن جوشب نے اس کے ساتھ متع کیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تم نے گواہ کس کو قرار دیا؟ راوی کہتا ہے میں نہیں سمجھا کہ اس لڑکی نے کیا کہا کہ اس نے اپنی ماں
یا بہن یا بھائی یا باپ کو گواہ ٹھہرایا، جس کے بعد حضرت عمر منبر پر بیٹھ گئے اور کہا ان مردوں کو کیا ہوتا ہے جو وقتی شادی کرتے ہیں اور اس پر گواہ عادل قرار نہیں دیتے اور اس کو آشکار نہیں کرتے، مگر یہ کہ میں ان پر شرعی حد جاری کر دوں۔ خلیفہ دوم نے اس ماحول اور اس عصر کے تقاضوں اور خاص مصلحتوں کی بنا پر اپنی رائے کے مطابق متع پر پابندی لگا دی، اور یہ پابندی قانونی اور عرفی تھی، شرعی اور دینی تحریم نہ تھی۔ چنانچہ یہ جملہ تواتر کے ساتھ ان سے منقول ہے۔ ترجمہ: دو متع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حلال تھے اور میں ان پر پابندی لگاتا ہوں، اور جو خلاف ورزی کرے گا اس کو سزا دوں گا۔ نمبر 1 متعۃ النساء، نمبر 2 متع حج۔ جیسا کہ عبارت سے واضح ہے، خلیفہ دوم نے اس پابندی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت نہیں دی ہے، بلکہ کہا ہے کہ میں اس پر پابندی لگاتا ہوں اور جو مخالفت کرے گا اس کو سزا دوں گا۔ یہ نہیں کہتے کہ مخالفت کرنے والے کو خدا سزا دے گا۔ یہ جو نقل کیا گیا ہے شیعہ حضرات کی کتاب سے نقل کیا گیا ہے۔ باقی آپ سب بہتر جانتے ہیں متع کے بارے میں کہ متع کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ والسلام۔